اڈیالہ میں عمران خان صاحب کا القادر ٹرسٹ کا کیس، اس میں آج پھر ٹرائل چلا اور کیس کے دوران عمران خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو بھی کی اور ہم لوگوں سے بھی گفتگو کی۔ سب سے بڑی خبر، سب سے بڑی بات، عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ اگر میرے ساتھ ظلم بند نہیں ہوتا، یعنی کہ ان کے ساتھیوں کو جس طرح کل ملنے نہیں دیا، جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل اور ان کے کیسز میں اور ان کے معاملات سے اسٹیبلشمنٹ دور نہیں ہوتی، اگر عمران خان صاحب کے معاملات کو انصاف اور قانون کے مطابق نہیں چلایا جاتا تو عمران خان صاحب نے آج اندیا دیا ہے کہ وہ اپنے وکلاء اور اپنے جماعت کی لیڈرشپ کے ساتھ مشورہ کر کے پھر بھوک ہڑتال پہ جائیں گے۔ کس وقت جائیں گے، کب جائیں گے، وقت کا تعین عمران خان صاحب پھر مشورہ کر کے کریں گے، لیکن یہ اندیا دے دیا ہے۔ اور جب عمران خان صاحب اللہ وہ وقت نہ لائے لیکن اگر وہ بھوک ہڑتال پہ گئے تو پھر پورے پاکستان میں بھوک ہڑتالی کیمپ اور پرامن احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ تو کیوں اس بات تک نوبت لے کے جایا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں عمران خان صاحب کو انصاف مل رہا؟ کیوں نہیں ان معاملات کا سیاسی حل نکلتا؟ آج جناب عمران خان صاحب نے یہ بات بھی کی کہ ایک حقیقی جمہوریت کے لیے عوام کے مینڈیٹ کا تحفظ ضروری ہے، ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس چاہیے، نہیں تو پھر صاف اور شفاف الیکشنز کی طرف پھر جانا پڑے گا۔ اگر الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہوتے تو پھر پورے پروسیس کا کیا فائدہ؟ پھر اتنے بڑے ایک خرچے کا کیا فائدہ؟ تو عمران خان صاحب نے آج پھر یہ بات کی ہے کہ کسی بھی صورت وہ نہیں جھکیں گے۔ میں نے تاکیداً ان سے دوسری بار پوچھا ہے، پرسوں جو ان سے اڈیالہ میں ملاقات ہوئی اور آج پھر یہ دوسری بار میں نے ان سے پوچھا ہے اور ہر بار ایک جواب دیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کل جلسہ ہے اسلام آباد میں، پاکستانیوں کے لیے اور اپنے نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا آزادی، حقیقی آزادی، اور کہا کہ میری قوم کو، میرے لوگوں کو کہہ دو کہ عمران خان حقیقی آزادی پہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ آج ہزارے میں بھی جلسہ ہے، فردوس بھائی ویلکم، آج ہزارے میں بھی جلسہ ہے۔ میں نے خاص پوچھا، سر صاحب السلام علیکم، میں نے خاص پوچھا کہ ہزارے وال کے لیے کیا میسج ہے؟ خان صاحب نے کہا ہزارے والوں کو کہہ دو کہ غلامی سے بہتر موت ہے، اور پورے پاکستان کو کہہ دو کہ وقت کے یزید کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا، نہ میں جھکوں گا نہ اپنے قوم کو جھکنے دوں گا۔ خان صاحب کے جو فیصلے ہیں آج کے، وہ ایسے ہیں کہ تاریخی فیصلے۔ پہلا فیصلہ، ظلم و ستم جیل کے اندر ختم نہیں ہوا اور ISI کی انوالومنٹ ختم نہیں ہوئی تو عمران خان صاحب بھوک ہڑتال پہ جائیں گے۔ بھوک ہڑتال کی تاریخ برِ صغیر میں اور دنیا میں سارے لیڈروں نے اس وقت اختیار کی جب لوگ جو اقتدار میں ہوتے ہیں وہ زبان سمجھنا بند کر دیتے ہیں۔ اور یہ میں بتا سکتا ہوں کہ اگر جیل میں بھوک ہڑتال ہوگی تو یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے ہر شہر میں بھوک ہڑتال ہوگی اور ایسے مقامات کے سامنے ہوگی جن کا معنی وہی ہوگا جو ISI کا معنی تھا۔ ہم اب اتنا ظلم اور نہیں سہیں گے۔ دوسری چیز، کل کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں انصاف کی اب کوئی امید نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان لوگوں کو اقتدار ملے جو عوام میں مقبول ہوں، جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو۔ جو تم نے دھاندلی کرنی تھی کر لی،
ہم اب پھر کہتے ہیں ایک دفعہ اور الیکشن کراؤ. اس سے اگر اس ملک کو بچانا ہے تو 54 بلین روپے کوئی معنی نہیں رکھتے اتنی بڑی اکانومی. اس سے کہ اس سے زیادہ تو جو ہے ایک ایک دو غلطیاں جو انہی نے پچھلے میں کی ہیں, چاہے ویٹ اسکینڈل ہو چاہے دوسرے اس میں ہو چکی ہیں. تو آپ پاکستان تحریک انصاف کھلی طور پہ یہ بات کہنا چاہتی ہے کہ یہ حکم ہے. میرے پاس بہت سارے حکم ایسے ہوتے ہیں جو مجھے کور کمیٹی میں, لیکن یہ وہ حکم ہے جو انہوں نے مجھے ڈائریکٹ کہا کہ یہ جا کے میڈیا کو اناؤنس کرو. تیسرا بڑا فیصلہ وہ یہ ہے کہ آپ دن دور نہیں ہے جب کال ہو جائے گی, اور اس کال کے اوپر یہ مجھے ہدایت دی گئی ہے, ان سب حضرات کے سامنے دی گئی ہے کہ ہر شخص سے نکلنا ہے, تمام لیڈرشپ نے نکلنا ہے, اور پرام لیڈرشپ نے پوری تیاری آج سے شروع کر دینی ہے. کل کوئی یہ بہانہ نہ دے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. چوتھی چیز پوری قوم کے لیے پیغام ہے کہ یہ جو بجٹ آیا ہے یہ امیروں کے لیے آیا ہے. غریب کی کمر توڑ دی گئی ہے. جس بجٹ میں بچے کے دودھ پینے کے اوپر ٹیکس لگا دیا جائے, جس ملک کے بچوں میں 44% اسٹنٹنگ ہو اور اس کے باوجود دودھ پہ ٹیکس لگا دیا جائے, وہ عوامی بجٹ ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو بس صاحب اقتدار ہیں جو اس معیشت کی پلاننگ کر رہے ہیں, SIFC, یہ صرف دنیا کے ایک اور ملک میں ایگزسٹ کرتی ہے, اور اس ملک کا نام ہے میانمار. ماضی میں ہمارے عرف عام میں برما, اور اس کے حالات دیکھ لیجئے کیا ہوئے. پاکستان جو ترقی میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتا تھا اس خطے کی, اب سب سے پیچھے رہ چکا ہے. پھر آگے ایک چیز اور ہے کہ ابھی تو مہنگائی کے بارے میں فیصلے جو انہی نے کیے ہیں اس کے اثرات آنے نہیں شروع ہوئے. سخت فیصلے کی ضرورت ہے, ملک مشکل حالات میں ہے, لیکن یہ فیصلے وہی حکومت کر سکتی ہے جس کے ساتھ عوام کھڑی ہو. اور عوام ایک چیز دیکھتی اور مانگتی ہے کہ where is the light at the end of the tunnel, روشنی تو دکھاؤ, یہ اندھیری رات کب ختم ہوگی. یہ مانا کہ مشکلات ہیں, معیشت مشکل میں ہے, ملک مشکل میں ہے, لیکن امید تو بتاؤ کہ 1 سال 2 سال تم تو آئے تھے کہ ہم یہ 12% مہنگائی کو کم کر کے سنگل ڈیجٹ میں لائیں گے. تم نے 40% پہنچا دی, اور آج بھی جو تم نے اقدامات کیے ہیں, اگلے سال یہ ملک اور مقروض ہوگا, اور اگلے سال اس سے بھی سخت بجٹ ہوگا. عوام کو کہا کہ یہ پیغام دے دو, اس سے کہ یہ عوام کے مسائل کے لیے عمران خان کھڑا ہوا ہے. عمران خان نے تو یہ نہیں کہا کہ میرے کمرے میں AC لگا دو, زرداری وارڈ کی طرح زرداری وارڈ بنا دو, پورا ایک انیکسی بنا دو جیل میں جس میں نواز شریف اور مریم رہے تھے یا زرداری رہتے تھے. جائے دیکھیں, چکی میں رکھا ہوا ہے, چکی میں رکھا ہوا ہے. عمران خان نے کوئی بہانہ کر کے ہسپتال جانے کی بھی نہیں کوشش کی. کبھی عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ میرے پلیٹلیٹ کم کروا کے مجھے بھی باہر بھیج دو. عمران خان اپنی قوم کے لیے کھڑا ہے, اور عمران خان کو یہ یقین ہے کہ اس کی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. کل کی ہیئرنگ کے بعد بھی اور آج خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد بھی ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے. یہ بی ٹیم بنا ہوا ہے, یہ قانون اور آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. اس نے آئین کے اس آرٹیکل کی وائلیشن کی ہے جس کے اندر لکھ کے دیا گیا ہے کہ 190 ڈیز کے اندر الیکشن پٹیشن کا فیصلہ ہوگا. آج PTI کے 176 لوگ پنجاب کے اندر یہ پٹیشنز فائل کر چکے ہیں, اور اگر یہ فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ کی ڈائریکشن پہ کروانا ہے اور ان ریٹائرڈ ججز سے کروانا ہے تو یہ ہمیں نامنظور ہے. یہ خان صاحب کا بڑا واضح پیغام ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ رہے ہیں ہماری آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے
ہمیشہ قربانیاں دیتے رہے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ کے اندر 5 ممبر نے یہ لکھ کے دیا ہوا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کسی ایسے کیس میں نہ بیٹھے جس کے اندر عمران خان یا اس کی پارٹی ہوگی، تو وہ اس میں کہیں نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ آج بھی خائن ہے، آج بھی دل میں بددیانتی رکھتے ہوئے عمران خان کو ہر کیس میں فکس کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے نیاز اللہ نیازی صاحب نے کل جو آبجیکشن لیا تھا وہ بالکل ویلڈ آبجیکشن تھا، اس کے اوپر کوئی فائنڈنگ دیے بغیر انہوں نے اس کیس کی آگے پیشی چلائی اور اس کے اندر سسپینڈ کیا آرڈر، جو ویل ریزنڈ آرڈر تھا ہائی کورٹ کا، اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا استحقاق تھا کہ وہ الیکشن ٹرائیبونلز بناتے، لیکن الیکشن کمیشن بکا ہوا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن بددیانت ہے۔ اس الیکشن کمیشن اور اس قاضی فائز عیسیٰ سے ہمیں کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔